ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھی تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بلائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیسے باقی رہا اور اتنی گہری قبریں کس نے بدائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدوانے والے صاحب خود رسی میں ٹوکرا باندھے کنویں میں اترے۔ انہوں نے کھدال ہاتھ میں لے کر ڈھانچے کے گھٹنوں پر مارا تاکہ ہڈیاں ٹوٹ کر اوپر لے جائے اور کسی جگہ دفن کر دے۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا گیا۔ کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں ہو گئے؟ وہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں اپنے گھر میں لے گئے۔ بڑے بڑے عامل بلائے گئے مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئی اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپسی آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر الٹا لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چالیاں قطر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کرا دی اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھی اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے، فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب ان صاحب نے ان ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا۔ جب ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا، فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو مجھے سزا دے دی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبر توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح تو نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ باتیں چھوڑ دو، اپنا اخبار پڑھو۔ میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔